طرف سے کم نہیں ہے۔ برادران گرامی، منتظمین نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کروں۔ پہلے حصے میں یہ عرض کروں کہ مسلمانوں میں تحقیق کی روایت دینی علوم میں کیا رہی ہے، دینی علوم میں سب سے نمایاں تحقیق کے مظاہر کس فن میں سامنے آئے ہیں، اور ان کی اپنی تجویز کے مطابق علم حدیث میں مسلمانوں کی تحقیق کے چند نمونے اور مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ گفتگو کے دوسرے حصے میں مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ بحثت عمومی اسلامی تاریخ میں تحقیق کا جو مزاج رہا ہے، مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں جن موضوعات پر تحقیق کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں اور دنیا انسانیت کو نئی جہتیں عطا کیں، ان کی طرف چند مختصر سے اشارے کروں۔ برادران محترم، مسلمانوں کی علمی تاریخ جینیسز کی تاریخ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ عبقری اور نابغہ لوگوں کی تاریخ ہے تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اٹ از اے ہسٹری آف جینیسز، اور ہر فن اور ہر میدان میں کم و بیش 1000 سال تک دنیا کی فکری قیادت اور امامت بڑی حد تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی۔ اس فکری کنٹریبیوشن میں جہاں تک دینی علوم کا تعلق ہے، دو موضوعات ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کا جینیس نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ مسلمانوں کے جینیس کی ایک مثال کریٹو جینیس ہے اور ایک مثال اسیمیلیٹو جینیس کی ہے۔ کریٹو جینیس جس میں بیک وقت اس زمانے کی تمام علمی روایات اور اس زمانے کی ساری علمی ٹریڈیشنز نے مل کر کنٹریبیوٹ کیا، وہ اسلام کا علم فقہ اور اصول فقہ ہے۔ عام طور پر تاثر یہ ہے کہ فقہ اسلامی قانون کو کہتے ہیں، اور اسلامی قانون میں وضو، نماز، روزے اور نکاح و طلاق کے چند مسائل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تبصرہ دو پہلوؤں کی غمازی کرتا ہے۔ ایک تو کہنے والوں کی ناواقفی کی، جو بڑی بظاہر اور obvious ہے، دوسرے زندگی کے بعض اہم اور بنیادی پہلوؤں کو نظر انداز کرنے یا برش اسائڈ کرنے کی غمازی کرتا ہے۔ نماز روزے کے مسائل فقہ میں شامل ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل بھی شامل ہیں۔ یہ اس لیے شامل ہیں کہ شریعت ایک ٹوٹیلٹی آف ہیومن گائیڈنس ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جس میں انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں کے بارے میں گائیڈنس اور رہنمائی ہے۔ وہ قانون کی طرح سے ایک محدود دائرے میں بند نہیں ہے، وہ اکنامکس کی طرح سے کسی متعین دائرے سے بحث نہیں کرتی، وہ اور علوم و فنون کی طرح سے نیرو ڈاؤن اپروچ یا پائپ لائن اپروچ اسلامی زندگی کے بارے میں نہیں رکھتی۔ اس کی اپروچ اسلامی زندگی کے بارے میں ایک ٹوٹل اپروچ ہے۔ It seeks to look at human life in its totality، اس کا پورا کینوس اس کے سامنے ہو، پوری انسانی زندگی کا جو براڈ لینڈسکیپ ہے وہ بیک وقت شریعت کی سرچ لائٹ میں ہو۔ That is the purpose of Islamic law۔ اسلامی شریعت یا اسلامی فقہ مختلف شعبوں کو ڈپارٹمنٹلائز کر کے نہیں دیکھتی۔ اسلامی شریعت موٹر کار کے میکینک کی طرح نہیں ہے، جس میں پہیہ ٹھیک کرنے والا الگ ہے، بجلی کے تار ٹھیک کرنے والا الگ ہے، انجن ٹھیک کرنے والا الگ ہے۔ انجن والا ٹائر ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹائر والا انجن ٹھیک نہیں کر سکتا۔ That is not the approach of the Sharia۔ شریعت کی اپروچ یہ ہے کہ انسان ایک متکامل، مکمل اور متناسق وجود ہے۔ اس پورے وجود کی ٹوٹیلٹی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اعلیٰ ترین درجہ رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان خلاقی کا سب سے بڑا نمونہ ہے، اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں انسان کی تخلیق کو بتایا گیا ہے، اور یہ قرآن پاک کی ان آیات میں سے ہے جن کو ماہرین نے، آپ جیسے ماہرین نے معجزہ قرار دیا ہے، قرآن پاک کے اعجازی پہلوؤں میں سے قرار دیا ہے، جس میں انسان کی پیدائش کے جو فزیکل مدارج ہیں، جو بایولوجیکل سٹیجز ہیں، وہ بیان ہوئے ہیں۔ وہ بیان کرنے کے بعد قرآن پاک کا اعلان ہے
فتبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ ذات جو تخلیق کرنے والے انتہائی خوبصورتی اور حسن و جمال کے ساتھ تخلیق کرتی ہے. گویا قرآن پاک نے انسان کی تخلیق کو خلقت کا اور خلاقی کا اعلیٰ ترین اور حسین ترین نمونہ قرار دیا ہے. اس لیے اس حسین ترین نمونے کو ڈیل کرنے کے لیے حسین ترین نظام درکار ہے، کامل اور مکمل ترین نظام درکار ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ فقہ اسلامی کو کریٹو جینیس میں نے کیوں قرار دیا. مغربی مصنفین نے، غیر جانبدار اور انصاف پسند یہودی اور مسیحی مصنفین نے اس فن کو کوئن آف اسلامک سائنسز کے نام سے یاد کیا ہے، کوئن آف جورسپروڈینشل تھاٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے جینیس کا اسیمولیٹو نمونہ ہے، جس میں کثرت معلومات اور وسعت مطالعہ میں، معلومات کی کثرت میں کوئی فن اس وقت بھی آج 2007 میں علم حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ انسانی تاریخ کی ایک نوول کنٹریبیوشن ہے. ممکن ہے جورسپروڈنس کی مثالیں اور مل جائیں، ممکن ہے لا کی مثالیں مل جائیں، ممکن ہے سوشل گائیڈنس کی مثالیں اور جگہ مل جائیں، نامکمل صحیح لیکن مثالیں موجود ہیں. There is no parallel of علم حدیث in any intellectual tradition of the world. کسی قوم میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فرد کی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اقوال، اس کے اعمال، اس کا طرز عمل، اس کے عادات، اس کے خصائل، اس کے شمائل، اس کی زندگی کے شب روز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز اس طرح محفوظ کیا گیا ہو کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر آج کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فلم ہوتی، کوئی مصور ہوتا، اتنے کمال کے ساتھ، اتنی گہرائی کے ساتھ